السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف میں تراویح سنت مؤکدہ ہے جس کا ترک جائز نہیں ہے، لہذا تراویح سے متعلق فقہی مسائل جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ توجہ سے سنیں۔ مسئلہ: تراویح مرد و عورت سب کے لیے بالاجماع سنت مؤکدہ ہے، اس کا ترک جائز نہیں ہے۔ مسئلہ: جمہور کا مذہب یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں اور یہی احادیث سے ثابت۔ بہقی نے بسند صحیح صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہما کے عہد میں بھی یوں ہی تھا۔ اور موطا میں یزید بن رومان سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لوگ رمضان میں 23 رکعتیں پڑھتے تھے۔ بہقی نے کہا اس میں 3 رکعتیں وتر کی ہیں۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو حکم فرمایا کہ رمضان میں لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھائے۔ نیز اس کے 20 رکعت ہونے میں یہ حکمت ہے کہ فرائض و واجبات کی اس سے تکمیل ہوتی ہے، اور کل فرائض و واجب کی ہر روز 20 رکعتیں ہیں، لہٰذا مناسب کہ یہ بھی 20 ہوں کہ مکمل و مکمل برابر ہوں۔ مسئلہ: تراویح کا وقت فرض عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک ہے، وتر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور بعد بھی۔ تو اگر کچھ رکعتیں اس کی باقی رہ گئیں کہ امام وتر کو کھڑا ہو گیا تو امام کے ساتھ وتر پڑھ لے، پھر باقی ادا کر لے، جبکہ فرض جماعت سے پڑھے ہوں، اور یہ افضل ہے۔ اور اگر تراویح پوری کر کے وتر تنہا پڑھے تو بھی جائز ہے۔ اور اگر بعد میں معلوم ہوا کہ نماز عشاء بغیر طہارت پڑھی تھی اور تراویح و وتر طہارت کے ساتھ، تو عشاء و تراویح پھر پڑھے، وتر تو ہو گیا۔ در مختار، رد المختار اور عالمگیری۔ مسئلہ: اگر تراویح فوت ہو جائیں یعنی چھوٹ جائیں کسی وجہ سے تو ان کی قضا نہیں، اور اگر قضا تنہا پڑھ لی تو تراویح نہیں بلکہ نفل مستحب ہے، جیسے مغرب و عشاء کی سنتیں۔ در مختار، رد المختار۔ مسئلہ: تراویح کی 20 رکعتیں 10 سلام سے پڑھے، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے، اور اگر کسی نے 20 پڑھ کر آخر میں سلام پھیرا تو اگر ہر 2 رکعت پر قاعدہ کرتا رہا تو ہو جائے گی، مگر کراہت کے ساتھ، اور اگر قاعدہ نہ کیا تھا تو 2 رکعت کے قائم مقام ہوئی۔ در مختار۔ مسئلہ: احتیاط یہ ہے کہ جب 2 رکعت پر سلام پھیرے تو ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرے، اور اگر ایک ساتھ 20 رکعت کی نیت کر لی تو بھی جائز ہے۔ رد المختار۔ مسئلہ: تراویح میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور 2 مرتبہ فضیلت اور 3 مرتبہ افضل۔ لوگوں کی سستی کی وجہ سے ختم کو ترک نہ کرے، یعنی پورا قرآن پڑھنا ترک نہ کرے۔ در مختار۔ مسئلہ: امام و مقتدی ہر 2 رکعت پر ثنا پڑھیں اور بعد تشہد دعا بھی۔ ہاں، اگر مقتدیوں پر گرانی ہو، یعنی مقتدیوں کو مشکل پیش آتی ہو، تو تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد یعنی درود ابراہیمی پر اکتفا کرے۔ در مختار اور رد المختار۔ مسئلہ: ہر 4 رکعت پر اتنی دیر تک بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھیں۔ 5ویں ترویحہ یعنی 20 رکعت ختم ہونے کے بعد اور وتر کے درمیان اگر بیٹھنا لوگوں پر گراں ہو تو نہ بیٹھے۔ عالمگیری۔ مسئلہ: تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے کہ اگر مسجد کے سب لوگ چھوڑ دیں گے تو سب گناہ گار ہوں گے، اور اگر کسی ایک نے گھر میں تنہا پڑھ لی تو گناہ گار نہیں، مگر جو شخص مقتدا ہو کہ اس کے ہونے سے جماعت بڑی ہوتی ہے اور چھوڑ دے گا تو لوگ کم ہو جائیں گے،
اسے بلا عذر جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ فتاوی عالمگیری۔ مسئلہ، تراویح مسجد میں با جماعت پڑھنا افضل ہے۔ اگر گھر میں جماعت سے پڑھی تو جماعت کے ترک کا گناہ نہ ہوا، مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں پڑھنے کا تھا۔ عالمگیری۔ خوش خان کو امام بنانا نہ چاہیے بلکہ درست خان کو بنائیں۔ فتاوی عالمگیری۔ اس کا مطلب یہ کہ کچھ امام جو تراویح پڑھاتے ہیں بہت اچھی آواز سے پڑھاتے ضرور ہیں، لیکن غلطیاں کر لیتے ہیں، درست تجوید نہیں کرتے، مخارج صحیح طور پر ادا نہیں کرتے، لہٰذا ان کو امام نہیں بنانا بلکہ جو صحیح پڑھتا ہے اس کو امام بنانا چاہیے۔ افسوس، صد افسوس کہ اس زمانے میں حفاظ کی حالت نہایت ناگفتہ ہے کہ اکثر تو ایسا پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے سوا کچھ پتہ نہیں چلتا، الفاظ و حروف کھا جایا کرتے ہیں۔ جو اچھا پڑھنے والے کہے جاتے ہیں انہیں دیکھیے تو حروف صحیح ادا نہیں کرتے، حمزہ، الف، عین وغیرہ وغیرہ حروف میں تفرقہ نہیں کرتے، جس سے قطعاً نماز ہی نہیں ہوتی۔ مسئلہ، ایک امام دو مسجدوں میں تراویح پڑھاتا ہے، اگر دونوں میں پوری پڑھائے تو ناجائز ہے، اور مقتدی نے دو مسجدوں میں پوری پڑھی تو حرج نہیں، مگر دوسری میں وطر پڑھنا جائز نہیں جبکہ پہلی میں پڑھ چکا، اور اگر گھر میں تراویح پڑھ کر مسجد میں آیا اور امامت کی تو مکروہ ہے۔ فتاوی عالمگیری۔ مسئلہ، افضل یہ ہے کہ ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھیں اور دو کے پیچھے پڑھنا چلائیں تو بہتر یہ ہے کہ پورے تراویح پر امام بدلیں، مثلا 8 ایک کے پیچھے اور 12 دوسرے کے، یعنی 4 رکعت، اس طرح ہو۔ فتاوی عالمگیری۔ مسئلہ، نابالغ کے پیچھے بالغین کی تراویح نہ ہوگی، یہی صحیح ہے۔ فتاوی عالمگیری۔ مسئلہ، رمضان شریف میں وطر جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، خواہ اسی امام کے پیچھے جس کے پیچھے عشاء و تراویح پڑھی یا دوسرے کے پیچھے۔ فتاوی عالمگیری۔ مسئلہ، یہ جائز ہے کہ ایک شخص عشاء و وطر پڑھائے، دوسرا تراویح، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء و وطر کی امامت کرتے تھے اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی۔ فتاوی عالمگیری۔ مسئلہ، اگر سب لوگوں نے عشاء کی جماعت ترک کر دی تو تراویح بھی جماعت سے نہ پڑھیں، ہاں عشاء جماعت سے ہوئی اور بعض کو جماعت نہ ملی تو یہ جماعت تراویح میں شریک ہوں۔ در مختار۔ مسئلہ، اگر عشاء جماعت سے پڑھی اور تراویح تنہا تو وطر کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے، اور اگر عشاء تنہا پڑھ لی اگرچہ تراویح با جماعت پڑھی تو وطر تنہا پڑھے، وہ وطر کے لیے جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ در مختار اور رد المختار۔ مسئلہ، تراویح بیٹھ کر پڑھنا بلا عذر مکروہ ہے، بلکہ بعضوں کے نزدیک تو ہوگی ہی نہیں۔ در مختار۔ مقتدی کو یہ جائز نہیں کہ بیٹھا رہے، جب امام رکوع کرنے کو ہو تو کھڑا ہو جائے، کہ یہ منافقین سے مشابہت ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، منافق جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو تھکے جی سے۔ مسئلہ، امام سے غلطی ہوئی، کوئی صورت یا آیت چھوٹ گئی تو مستحب یہ ہے کہ اسے پڑھ کر پھر آگے بڑھے۔ عالمگیری۔ مسئلہ، وطر پڑھنے کے بعد لوگوں کو یاد آیا کہ 2 رکعتیں رہ گئیں یعنی چھوٹ گئی تو جماعت سے پڑھ لیں، اور اگر آج یاد آیا کہ کل 2 رکعتیں رہ گئی تھیں تو جماعت سے پڑھنا مکروہ ہے۔ عالمگیری۔ سلام پھرنے کے بعد کوئی کہتا ہے 2 ہوئی، کوئی کہتا ہے 3، تو امام کے علم میں جو ہو اس کا اعتبار ہے، اور امام کو کسی بات کا یقین نہ ہو تو جس کو سچا جانتا ہو
اس کے قول پر اعتبار کرے۔ اگر اس میں لوگوں کو شک ہو کہ 20 ہوئیں یا 18 تو 2 رکعت تنہا تنہا پڑھ لے۔ فتاوی عالمگیری۔ ان مسائل کو بغور سنیں، بار بار سنیں، یاد رکھیں، اس پر عمل کریں اور ثواب کی نیت سے ان مسائل کو فارورڈ بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے احسن عطا فرمائے۔